یہ باوقار علماء اہل سنت جو رونق اسٹیج ہیں، تعریف کروں تو وقت گزر جائے گا۔ بس یہ سب سے بڑی تعریف ہوگی کہ جتنے ہیں سب نبی کے وارث، نبی کے غلام بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سبوں کو سلامت رکھے تادیر، اور ان سبوں کے صدقے میں ہمیں دین اسلام اور تعلیم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا توجہ سے سنیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بن مانگے میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا، منگتا جو آیا مانگنے سلطان کر دیا، خالی درے رسول سے لوٹا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم تمام تر اس مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانے ہیں جن کے وجہ سے رب کائنات نے اس پورے کائنات کی تخلیق فرمائی، اور اسی مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ انسان دنیا میں ہر چیز حاصل کر لے، گھر بنائے، بلڈنگ بنائے، مکان بنائے، زمین جائیداد سب کچھ اکٹھا کر لے، مگر سکون یہاں پہ انسان کو نہیں آتا۔ اس مجاہد کی عاشق رسول سے پوچھئے، عمرہ کو جانے والے اس بندے سے پوچھئے، آپ کے گھر میں کس چیز کی کمی ہے؟ بہترین گھر ہے، عالیشان مکان ہے، رہنے کے لیے رہائش گاہ ہے، کھانے میں کوئی چیز کی کمی نہیں، پینے کے لیے بہترین انتظام، پہننے کے لیے شاندار کپڑے کا انتظام، سب کچھ موجود ہے۔ گھر میں بچے، بیٹے، پوتے، بیٹیاں، دولت، جائیداد سب کچھ یہاں، مگر سب چھوڑ کر مدینے کی اور رخ کیوں کر لیے؟ سب چھوڑ کر کعبے کی جانب کیوں چل پڑے؟ تو ایک سچا عاشق کہے گا، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ عاشقوں کی قسمتیں سوارتے ہیں۔ ایک عاشق رسول کی اس جہاں میں دل نہیں لگتا، اس گھر بار میں رہ کے کیا کروں، اس گھر بار میں رہ کے کیا کروں، اگر جانا ہے تو مدینے کے جانب رخ کر لے۔ فرماتے جو مصطفیٰ عطا کر دیں گے وہ زمانے والے کیا دے دیں گے؟ انسان دنیا میں ہم نے کیا نہیں کیا؟ کعبے کی زیارت کرنے والے ہر انسان تمنا کرتا ہے ایک مرتبہ گنبد خضرا کی زیارت ہو جائے، ہر انسان تمنا کرتا ہے ایک مرتبہ کعبہ معظمہ کا دیدار کر لوں، مگر اے بندہ ذرا توجہ سے سنو، آج کعبے کی کس کعبے کی زیارت کرنے چلے؟ جب بندہ فجر میں آواز سنتا ہے مؤذن کی، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، بندہ بستر سے اٹھتا ہے، وضو کر کے ٹھنڈے میں ٹھنڈے پانی سے چلا ہے، مصلی پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے نیت کرتا ہوں میں نماز 2 رکعت فجر کی فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ ہر وقت کعبے کو یاد کرنے والا بندہ ہر وقت پڑھا تھا متوجہن الی جہت الکعبۃ الشریفۃ، اللہ اکبر۔ ہر وقت فجر میں کعبے کی منہ میرا کعبہ کے شریف کی طرف، ظہر میں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، عصر میں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، مغرب میں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، عشاء میں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ چھوڑ کر کے پوچھا اے نکت باندھنے والے، تو یہ ذرا ایک لمحہ بتا دے، کعبے کی طرف تو نے منہ تو کر لیا، مگر کیا تو نے منہ کعبے کو دیکھا ہے کیا؟ کیا تو نے کعبے کی دیوار کو دیکھا ہے کیا؟ کیا تو نے غلاف کعبہ کو دیکھا ہے کیا؟ وہ نمازی کہے گا نہیں میں نے کعبہ کو دیکھا نہیں، مگر منہ میں نے کعبے کی جانب کر لیا۔ وہ دیوانہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو پوری زندگی کعبے کی جانب منہ کر کے نکت باندھتا رہا اور ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھتا رہا۔
ارشاد فرماتے ہر بندہ توجہ نیت کرتا ہے منہ میرا کعبے کی طرف، منہ میرا کعبے کی طرف، منہ میرا کعبے کی طرف. جب نیت باندھا تھا سامنے کعبے نہیں کا مسجد کی دیوار تھی. جب نیت باندھا تھا عیدگاہ میں تو عیدگاہ کی دیوار تھی. مصلی میں ہو تو منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، عبادت میں ہو منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، مسجد میں ہو منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. کعبہ دیکھا نہیں مگر مقدر نے کروٹیں کیسے بدل لیے، رب کا کرم کیسا برسنا شروع ہوا. فرماتے جب رب کا کرم برسا نبی کے کونین کا فیضان مال سے مالا مال ہونے لگ گئے تو یہاں سے نہیں ہندوستان سے اٹھا، 7 سمندر پار کیا، مکے کی سرحد کو پار کیا، حرم کی دہلیز میں قدم رکھا اور جب کہا تھا اے پروردگارا پوری زندگی تو میں کہتا رہا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. کبھی مسجد کی دیوار نظر آئی، کبھی عیدگاہ کی دیوار نظر آئی، کبھی گھر کے کونے نظر آئے، کبھی زمین کی دہلیز نظر آئی. مگر یہ تیرا کرم کیسا نرالا کرم ہے کہ جب تو نے کرم برسایا تو ہندوستان میں نہیں سمندر پار کر کے مکے کی سرحد میں جہاں پہ آمینہ کا دلارہ پیدا ہو، جس شہر کی قسم پروردگار قرآن میں کہتا ہو لا اقسم بہذا البلد، اے پروردگارا تو نے بلایا بھی تو ہندوستان کے کونے چھوڑ کر مکے کی سرحد میں لایا، حرم کی وادی میں بلایا اور تو نے اس کعبے کی زیارت کرا دی ہے. اب تو میری تمنا پوری ہو گئی اس لیے کہ نظر کے سامنے کعبہ بھی موجود ہے اور دلوں میں نبی کا مدینہ بھی موجود ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا شاہد رضا فیضی. واہ بہت عمدہ، واہ بہت عمدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. آؤ اس مکے کی سرحدوں کو پار کرنے والوں، ہر کوئی مکے کی تمنا کرتا ہے. آؤ ذرا توجہ سے سن، اس کعبے کی زیارت کے لیے چلے ہیں، اس کعبہ کی بات کرنے لگ گیا ہوں جس کعبے کے دیکھنے کی تمنا ہر بندہ مومن کے دلوں میں اجاگر ہے. اس کعبے کی بات کرتا ہوں جس کعبے کی تعمیر کبھی ابراہیم نے کی. اس کعبے کی بات کرتا ہوں جس کعبے کی تعمیر کبھی فرشتوں کے ذریعے، کبھی ابراہیم کے ذریعے، اسماعیل ابراہیم کے ذریعے. فرماتے اس کعبے مقدسہ کی بات کرنے لگ گیا ہوں کہ آج کی تاریخ میں اگر کسی کی مسجدیں توڑ دی جائے، اگر ہماری مسجدوں کی عمارتیں منہدم کر دی جائے تو زمانہ کہہ رہا تھا کہ تیرا پروردگار کہاں ہے کہ تیری ماں اپنا گھر نہ بچا پایا، تیرا رب کہاں ہے جس نے اپنا گھر نہ بچا پایا. میں اس کو ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں ارے تو آج کی تاریخ میں تلاش کرتا ہے کہ تیرا رب کہاں گیا کہ اپنا گھر نہ بچا پایا. میں تو 1400 سال پہلے کی تاریخ پلٹ کر بتاؤں کہ رب کائنات نے زمانے کو پہلے یہ مجاز دے دیا ہے کہ آج تو کیا تلاش کرتا کہ جب اسی کعبہ مقدسہ کو ڈھانے کے لیے کبھی ابرہا کے لشکر چلے تھے تو پروردگار عالم نے اپنے گھر کے تقدس کی حفاظت کے لیے ابابل پرندے کو بھیجا تھا، ہاتھوں میں چوچ میں کنکر دے کر جس پہ گر جاتے کنکر وہ لیلا کو برباد ہو جاتا. فرماتے رب وہ ہے آج تیری بنائی ہوئی عمارت بچے یا نہ بچے جسے ابراہیم خلیل نے بنا دیا تھا اس کی حفاظت تو پروردگار کیا کرتا. زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. واہ اس کعبے کی طرف چلے، وہ کعبہ مقدسہ ہے جس کے طواف کر رہے حضرت مفسر اعظم ابراہیم رضا خان. دلائل الخیرات سے کچھ جملے نکال کر کے وہ درود پڑھ رہے تھے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم رضا خان فرماتے میں طواف کر رہا تھا، ملاقات حضرت خواجہ خضر علیہ السلام سے ہو گئی. خضر علیہ السلام فرماتے ہیں میں طواف کر رہا تھا، ابراہیم فرماتے میں طواف کر رہا تھا. کون ہے؟ مفسر اعظم میرے اعلیٰ حضرت کے پوتے ہیں. فرماتے اعلیٰ حضرت کے پوتے، فرماتے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے والد گرامی ہے. فرماتے میں طواف کر رہا تھا، خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، میرے سر پر رکھا، میں پڑھ رہا تھا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خضر علیہ السلام نے آگے بڑھ کر کے کہا نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جملے پڑھتے گئے، درود
ہے مصطفیٰ پہ درود. ارشاد فرماتے جو یہ درود پڑھتا ہے گھروں میں برکتوں کا نزول ہو جایا کرتا. مگر اور آؤ ذرا ذہن کو قریب کرو. عمرہ کرنے جانے والے بہت لوگ عمرہ کرنے گئے نا تو وہاں کتنے لوگ ظالم پڑے تجھے گمراہ کرنے کے لیے پڑے بیٹھے ہیں. مکے میں تمام ارکان ادا کر لیے. لوگ کہیں گے مدینہ مت جاؤ, مدینہ جاؤ گے تو تجھے کیا ملے گا, مدینہ جاؤ گے تو تجھے کیا حاصل ہونے والا, عمرہ تو تیرا یہی ہو گیا, مدینے سے جا کر کے تیرا کیا فائدہ. لیکن آؤ ذرا توجہ سے سن. ارشاد فرماتے مشکات شریف کی شرح سے جب میں نے مطالعہ کیا تو یہاں سے یہ باتیں مل گئی کہ مدینے میں آب زمزم ہے, مکہ میں آب زمزم ہے, مکہ میں حجر اسود ہے, مکہ میں مقام ابراہیمی ہے, مکہ میں خانہ کعبہ ہے, مکہ میں صفا و مروہ ہے. مگر مصطفیٰ جان رحمت کو جب ظالموں نے ستایا ہے, مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کیا مصطفیٰ جان رحمت, رب کا حکم نازل ہو گیا اے بندے سن, اگر تو میرا محبوب کا دیوانہ تو مدینہ چلا جا, اب تیرے لیے مکہ میں رہنا درست نہیں. میں نے سوال کیا عالم تصور میں, اے پروردگارہ معاملہ کیا ہے؟ سب کچھ تو یہاں پہ موجود ہے, مقام ابراہیمی یہاں موجود ہے, خانہ کعبہ یہاں موجود ہے, آب زمزم یہاں موجود ہے, حجر اسود یہاں موجود ہے, جنتی پتھر یہاں موجود ہو, جہاں پہ ریڑیاں رگڑے جائے اسماعیل کے وہ یہاں موجود ہو, صفا مروہ یہاں پہ موجود ہو, جس کو تو بڑی نشانیوں میں شامل کر دیا. مگر پھر بھی یہاں رہنا گناہ کیوں؟ تو آواز آئے گی سن, جہاں پہ میرے نبی کا قدم رہے گا وہیں پہ برکتوں کا نزول ہوتا نظر آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جہاں پہ مصطفیٰ نہیں وہاں پہ کامیابی نہیں, جہاں پہ مصطفیٰ نہیں وہاں پہ کامیابی نہیں. مدینے سے پیار کتنا کرتے مصطفیٰ فرماتے مدینے کی مٹیوں کو جب مدینہ جاؤ تو اس کے گرد و غبار اٹھا کر پیشانی میں مل لیا کر, چہرے پہ مل لیا کر. جب اس کے گرد و غبار چہرے پہ ملو گے تو چہرے پہ تازگی آ جائے گی, چہرہ بگڑے گا نہیں. مگر آؤ ذرا توجہ سے سنو. ارشاد فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کا روضہ مبارک ہے, گنبد خضرا ہے, دروازہ ہے, سامنے ایک درخت لگا تھا, کھجور کا پیڑ لگا تھا. گھومتے گھومتے ایک عاشق پہنچ گیا تھا, ایک شاعر تھا. انہوں نے دیکھا کہ نبی کے دروازے کے سامنے ایک ایسا درخت لگا ہوا ہے, ایسا درخت لگا ہوا. تو اس کے دماغ میں خیال آیا کہ اگر یہاں پہ درخت میں نے دیکھا, نبی کا روضہ سامنے ہے, تو کیوں نہ اس پہ کچھ شعر و شاعری کر لیا جائے, کیوں نہ اس پہ کچھ شعر و شاعری کر لی جائے. آخری بات دوں, گفتگو کو سمیٹوں گا. باوقار علماء کرام کی تعداد بہت زیادہ ہے, اس لیے اپنے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے مختصر میں ایک تھوڑی سی بات بتا دوں. شاعر کے دماغ میں آیا اگر نبی کے روزے کے سامنے ایسا درخت کھڑا ہے, چلو اس پہ کچھ شعر و شاعری کر لیا جائے, قلم چلا لیا جائے. تو لکھنا شروع کیا کہ کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے, کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے, مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. اللہ اکبر. جب اتنا کہا لوگ لکھ کر کے جو لکھا تھا وہ بڑا خوش تھا کہ اتنا بڑا شعر کیسے بن گیا یک بیک, اور سننے والے بھی بڑا مچل رہے تھے خوشی کے مارے کہ دیکھو نا نبی کے روزے کے سامنے کھجور کا پیڑ ہے, اس درخت کو بھی اس نے عاشق بنا دیا, اس درخت کو بھی اس نے مجنو بنا کے کھڑا کر دیا, اور نبی کے روزے کو لیلا کا خیمہ بنایا ہے. وہ شاعر کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ کب ہے درخت, یہ درخت نہیں, یہ تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی لیلا کے خیمے کے سامنے کوئی مجنو آ کر کے کھڑا ہے. اللہ اکبر. لوگ خوشی کے مارے مچل رہے تھے, لوگ جھوم رہے تھے. مگر کیا بتاؤں, یہ بات چلتے چلتے چلاتے امام عشق و محبت بریلی کے تاجدار, نبی کے عشق میں ہر لمحہ اپنی زندگی گزارنے والے مرد مجاہد کے بارگاہ میں گزر پہنچ گئے. فرماتے جب میرے امام نے سنا تھا کہ شاعر ایسا کہہ رہا ہے کہ کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے, مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے, جہاں پہ سارا زمانہ سن کر کے خوشیوں میں مچل رہا تھا, سارے لوگ جھوم رہے تھے کہ یہ بہت بڑا شعر کہہ دیا, درخت کو مجنو بنا کر رکھ دیا. وہاں پہ میرے امام کو جلال آ گیا اور جلال کے تیور میں کھڑے ہو گئے. ایک نالائق رک جا, تیری زبان اتنی اوقات میں کیسے آ گئی ہے کہ تو نبی کے روزے کو لیلا کے خیمے سے تو
तस्बीह देना शुरू कर दे। मेरे इमाम जलाल में आया, फरमाते ये शेर गलत है, ऊपर की लाइन तेरी सही है मगर निचला मिसरा तेरा गलत है। मेरे इमाम ने इस्लाह फरमाना शुरू किया। लोगों ने कहा था ए मेरे इमाम तो फिर आप इस्लाह फरमा दे, फिर क्या कहा जाएगा यहाँ पे, तो जरा तवज्जो से सुन। इमाम इश्क व मोहब्बत की बात करता हूँ, जिस इमाम की बारगाह में जब किसी ने कहा था कि नबी से क्यों मांगते हो, जमाने में नबी क्या दे सकता है, तो मेरे इमाम ने कहा था कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिस इमाम की बारगाह में जब किसी ने ये कहा था कि मुस्तफा से बेहतर तो हुसैन ईसा व मूसा है, मुस्तफा से बेहतर तो चांद सूरज है, मुस्तफा के चेहरे से ज्यादा चमकदार चांद है, तो मेरे इमाम ने कलम उठाकर जवाब दिया था, लम याती नजीरो कफी नजर मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहेद सरा जाना। जब किसी ने ये कहा था कि मुस्तफा के जिस्म में तो नुक्स है, तो मेरे इमाम ने कलम उठाकर कहा था वह कमाल हुस्न हुजूर है, तुम्हारे नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्म है कि धुआं नहीं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। जब किसी ने कहा था मुस्तफा तेरा कितना आला, मुस्तफा तेरा कितना बरतर, तो मेरे इमाम ने कलम उठाया कि सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। जब किसी ने कहा था कि तू रबी तेरे तू अपने नबी से मांगता है, बारगाह नबी का पता किसने दिया, तो फिर मेरे नबी ने, मेरे इमाम ने कलम उठाया और लिखना शुरू कर दिया, वही रब है जिसने तुझको करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। जब किसी ने कहा था ए इमाम तू अपने नबी की कितनी तारीफ करोगे और क्या क्या मुस्तफा की शान में कसीदा पढ़ोगे, तो मेरे इमाम ने कलम उठाया और कलम तोड़ जवाब दिया कि मैं क्या कहूँ नबी को, मैं तो बस ये कहूँगा कि सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरी तो वस्फ़ाए बेतनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। वाह, बारगाह में जब शेर पहुंचा, आखिरी बात बस तुरंत जब शेर पहुंचा, मेरे इमाम ने इस्लाह फरमाई, क्या कब क्या शेर था, कब है दरख्त हजरत वाला के सामने, मजनू खड़े हैं खीमा लैला के सामने। मेरे इमाम ने इस्तगफार पढ़ा और मुंह तोड़ कलम तोड़ जवाब दिया, ये तेरा मिसरा नीचे का गलत है, पहले की लाइन सही है, फरमाते हुजूर सही कर दिया जाए। मेरे इमाम ने कलम उठाया, कब है दरख्त हजरत वाला के सामने, उलमाए कराम के खुसूसी दुआ चाहिए, कब है दरख्त हजरत वाला के सामने। मेरे इमाम ने दूसरी लाइन को हटाया और अपनी लाइन फिट किया, फरमाते क्या लिखोगे, फरमाते लिखना शुरू करो, अगर लिखना है नबी से इश्क है तो ये लिखो कि कब है दरख्त हजरत वाला के सामने, कुदसी खड़े हैं अर्शे मौला।